اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حج سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، آج کی مجلس کا سوال یہ ہے کہ حج میں فدیہ کیا ہے اور کون کب دے گا؟ اس سلسلے میں جو ہے آپ اس کی تفصیل بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو حالت احرام میں بعض کاموں سے روکا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کی ایک فہرست گنایا تھا جس کو محظورات الاحرام کہا جاتا ہے یا ممنوعات الاحرام بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی احرام میں حاجی چاہے وہ مرد ہو یا خواتین، جن کاموں سے روکا گیا، اگر وہ ان کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں یا ان غلطیوں کو کر گزرتے ہیں تو اس کے 3 الگ الگ جو ہے جرمانے ہیں۔ ہم یہاں پر فدیے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس فدیے کے ضمن میں کون کون سے کام آتے ہیں اور اس میں کیا آپشن ہے، اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ جان لیتے ہیں کہ فدیہ کیا ہے۔ حج میں جب فدیہ کہیں گے تو یہاں پر ان غلط کاموں کے کرنے والے کو جو جرمانہ عائد کیا گیا ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ 3 میں سے وہ جو چاہے دے سکتا ہے۔ حج میں ہو یا رمضان وغیرہ میں بعض جگہ اسلام نے کچھ چیزوں میں اختیار دیا ہے کہ آپ کو جو چاہیں آپ لے لیں، جی، اور کچھ جگہوں پر پابند کیا ہے کہ پہلے آپ یہ کریں، اگر یہ نہیں تو یہ کریں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کریں۔ تو حج میں جو فدیہ ہے اس میں اختیار ہے، آپ جو چاہیں ان میں سے اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، 3 دن کے روزے رکھنا۔ اب 3 دن کے روزے رکھنے کا مطلب کیا یہ روزے حج کے دنوں میں رکھے جائیں؟ ایسا پابند نہیں ہے، آپ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک قرض ہے، جتنا جلدی انسان اس کو ادا کر سکتا ہے ادا کر لینا چاہیے۔ اچھا، پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ 3 روزے مسلسل رکھنے چاہیے؟ نہیں، اس کی بھی پابندی نہیں ہے، آپ ایک ایک کر کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو کل ملا کر ایک بات یہ کہ ایک پہلا جو جرمانہ ہے یا دم فدیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ 3 دن کے روزے رکھنا۔ اگر یہ نہیں چاہیے تو دوسرا ہے 6 مسکین کو کھانا کھلانا۔ کوئی بھی 6 مسکین کو آپ ایک ہی ٹائم میں پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، یا ایک مسکین کو آپ 6 الگ الگ بار میں پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، یا پھر پر مسکین آپ 1.5 کلو کے حساب سے اس کو اناج دے، یعنی 9 کلو اناج دے کر آپ اپنے اس غلطی کی تلافی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک بکرا یا ایک بکری آپ ذبح کر کر یہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سے کام ہے جس کا ارتکاب کرنے پر فدیہ لاگو ہو رہا ہے؟ تو نمبر 1، بال کاٹنا۔ ایک انسان کو منع کیا گیا ہے خاص کر حالت احرام میں کہ وہ اپنے بال نہ کاٹے۔ اگر کوئی بال کاٹتا ہے، ایک ہوتا ہے بال کا گرنا، شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر، یا انجانے میں، یا نہانے کے وقت میں، یا بندہ کنگھی کرنے کے وقت میں گر جائے تو وہ اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک انسان باقاعدہ بیٹھ کر بال کاٹ رہا ہے، جسم کے کوئی بھی اعضاء کے بال ہوں تو یہ بال کا کاٹنا۔ دوسرا، ناخن کا کاٹنا، ناخن نکالنا باقاعدہ۔ اس میں بعض علماء نے اس کو بھی شامل کیا جن کی عادت ہوتی ہے یہ اس طرح سے بیٹھ کر ناخن جو ہے کاٹنے کی۔ تیسری چیز، مردوں کا سر ڈھانکنا۔ سر ڈھانکنے سے مراد بعض لوگ لیتے ہیں کہ سر چھت کے اوپر کوئی چیز آنا ہی نہیں چاہیے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں گے بعض ایرانی حاجی جو ان کی بسیں ہوتی ہیں اس کا ٹپ بھی نہیں ہوتا ہے،
ہاں یہ خواہ کا اپنے اوپر ایک عذاب ہے. جی جی تو یہاں پر سر ڈھانکنے سے مراد کیا ہے کہ سر کے اوپر ڈائریکٹ آپ کوئی چیز پہنو گے نہیں. جی ٹوپی ہے، امامہ ہے، رومال ہے، غترہ ہے، یا اسی طرح سے ایک چھتری آتی ہے جو باقاعدہ سر پر باندھی جاتی ہے، اس پر لاسٹک ہوتا ہے، تو یہ بھی اس میں شامل ہے. البتہ آپ چھتری لے سکتے ہیں، چھت پر آ سکتے ہیں، ٹینٹ میں آ سکتے ہیں. اسی طرح سے نمبر 4 مردوں کا سلا ہوا کپڑا پہننا. جی ہم نے اس سے پہلے اس حوالے سے بات کیا تھا. تو مردوں کا سلا ہوا کپڑا پہننا یعنی بنیان پہننا، شرٹ پہننا، پینٹ پہننا، پیجامہ پہننا، انڈر ویئر پہننا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. اسی طرح سے خوشبو لگانا. اب خوشبو لگانا مطلب پراپر جو خوشبو ہے، جیسے عطر ہے، پرفیوم ہے، یا اس کے علاوہ خوشبودار چیزوں کو کھانے میں ڈالنا جیسے زعفران وغیرہ ہے، تو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اگر کوئی، اور خاص کر جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں، یا خاص کر جو لوگ حج میں عمرہ کرتے ہیں جاتے ہی پہلے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جا کر حجر اسود کو بوسہ لے، وہ لوگ اس بات سے آگاہ رہیں کہ آپ حالت احرام میں ہیں، اور اکثر و بیشتر وہاں پر حجر اسود پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے. لہٰذا حالت احرام میں آپ جو طواف کر رہے ہیں اس میں آپ اس سے بچ کر رہیں، یہی زیادہ بہتر ہے. اور اس کی خوشبو کو آپ جب جا کر لگیں گے تو وہ باقاعدہ وہ خوشبو ایک بڑی دیر تک مہکتی ہے. اسی طرح سے صابن وغیرہ کا استعمال بھی ہے. ایسا صابن جس کی خوشبو مہکتی ہے یا دیر تک ٹھہرتی ہے وہ اس میں شامل ہے. یا پھر بندے کا حالت احرام میں کچھ ایسی حرکت کرنا جیسے میاں بیوی ہی ہو، چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوں، یا ہاتھ پکڑ کر کچھ ایسی گفتگو کر رہے ہوں، یا سیکس سے متعلق ایسی کوئی بھی بات چیت یا حرکت جس سے منی کا خروج ہوگا، تب بھی اس پر فدیہ لاگو ہوگا. اسی طرح سے خاتون کا نقاب باندھنا، چہرہ ڈھانکنا، اگر غیر محرم سامنے آتے ہیں تو وہ پابند ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانک لے، لیکن باقاعدہ نقاب باندھنا یہ خاتون کے لیے صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی دستانے پہننا. مرد کے لیے تو ویسے ہی پہننے کی چیزیں منع ہے، تو یہاں پر خاص کر عورت کے لیے نقاب باندھنا اور دستانے پہننا. اچھا، اس کے علاوہ یہ کچھ چیزیں ہیں جس پر فدیہ ہے. جی جو 3 چیزیں ہم نے گنائیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس پر جرمانہ عائد ہے، جیسے ہم بستری کرنا، شکار کرنا، نکاح کرنا، کروانا، نکاح کا پیغام دینا یا پیغام لینا، یہ تمام چیزیں اس پر ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ یہ ایک فدیے سے متعلق چیز تھی، اس لیے ہم نے اس کو ایک مستقل ویڈیو میں بیان کیا. اب اس کے کیا جرمانے ہیں یا اس کا کیا فدیہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ الگ سے بیان کریں گے. حاجیوں سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. جب آپ عبادت میں ہیں تو کوشش کریں کہ آپ سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو جو اس طرح کے چیزوں پر آپ فدیہ دینے پر آپ کو مجبور کرے. انسان اپنی عبادت کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے پاک و صاف رکھے جس سے منع کیا گیا ہے، اور ان تمام سنتوں سے مزین کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.